5 نشانیاں بتاتی ہیں کہ درود شریف نے تمہارے دل پر اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی محسوس کرے تو وہ سمجھ جائے کہ درود شریف نے اس کے دل پر، اس کی روح پر، بلکہ اس کی زندگی پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ درود شریف اثر کرنے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو اس تبدیلی کے اثر کی بات ہے جو درود پاک انسان کے دل پر ڈالتا ہے، اس لطافت کی بات ہے جو روح میں اترتی ہے، اس خاموش انقلاب کی بات ہے جو زندگی کے انداز بدل دیتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھا ہے تو شاید آپ نے بھی اس اثر کی پہلی لہر کو محسوس کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو ممکن ہے آج کے بعد آپ اسے محسوس کرنے لگیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ الفاظ صرف بولے نہیں جاتے، وہ انسان کے اندر اتر جاتے ہیں۔ درود شریف بھی ایسا ہی کلمہ ہے۔ یہ محض زبان کی حرکت نہیں، یہ روح کی سمت بدلنے والا عمل ہے۔ جب کوئی دل سچائی کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو بظاہر کچھ نہیں بدلتا، مگر اندر ایک خاموش انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا شاید پہلے جیسا ہی دکھائی دیتا ہے، وہی چہرہ، وہی معمولات، وہی زندگی، مگر اس کے باطن میں ایک لطیف روشنی آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی ہے، جیسے کسی نے دل کی زمین میں ایک ایسا بیج رکھ دیا ہو جو نظر تو نہ آئے مگر جڑیں گہری کرتا جائے۔ یہ اثر شور سے نہیں آتا، یہ سرگوشی کی طرح اترتا ہے۔ درود شریف محض ثواب کا ذریعہ نہیں، یہ نسبت کا دروازہ ہے، اور نسبت انسان کی پہچان بدل دیتی ہے۔ جب دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، نہ تو وہ خود کو ایک بلند تعلق سے جوڑ لیتا ہے، اس تعلق کی حرارت زندگی کی سردیوں کو کم کرنے لگتی ہے، اندر کا اندھیرا روشنی کے آگے ٹھہر نہیں پاتا۔ درود شریف نے تمہارے دل پر اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ نہیں کہ آپ زیادہ بولنے لگے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کم بولنے لگے ہیں۔ درود شریف جب دل پر اپنا پہلا نرم سا اثر ڈالتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب تبدیلی جنم لیتی ہے۔ پہلے حالات چنگاری بنتے تھے اور آپ فوراً شعلہ بن جاتے تھے۔ کوئی بات ناگوار گزری تو زبان نے تیزی دکھائی، کسی نے الزام دیا تو دل نے فوراً صفائی پیش کی، کسی نے مخالفت کی تو انا نے ڈھال اٹھا لی۔ مگر اب کچھ مختلف ہونے لگا ہے۔ اب واقعہ اور جواب کے درمیان ایک وقفہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ وقفہ خالی نہیں ہوتا، یہ درود پاک کی مہک سے بھرا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی سخت جملہ آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، پہلے کی طرح اندر طوفان نہیں اٹھتا، بلکہ ایک خاموش سا ٹھہراؤ آتا ہے۔ دل پہلے سانس لیتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے یا شاید کچھ بھی نہ کہنا بہتر ہے۔ یہ جو چند لمحوں کی تاخیر ہے، یہی درود شریف کا پہلا باطنی تحفہ ہے۔ درود شریف دل کو فوری رد عمل کی عادت سے نکال کر غور و فکر کی روش پر لے آتا ہے۔ پہلے آپ کی گفتگو جذبات کے زیر اثر تھی، اب شعور کے تابع ہونے لگی ہے۔ پہلے لفظ تیر کی طرح نکلتے تھے، اب دعا کی طرح اٹھتے ہیں۔ پہلے آپ خود کو ثابت کرنے میں جلدی کرتے تھے، اب حق کو سمجھنے میں دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آتی، یہ درود کے تسلسل سے دل کے اندر پیدا ہونے والی لطافت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کو چھیڑتا ہے اور آپ کا دل فوراً بھڑکنے کے بجائے نرم پڑ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے درود پاک نے اندرونی درجہ حرارت بدلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے جذبات کا غلام نہیں رہتا، بلکہ ان کا نگران بن جاتا ہے۔ درود شریف گویا دل کے اندر ایک نگران بٹھا دیتا ہے جو ہر لفظ سے پہلے پوچھتا ہے، کیا یہ کہنا ضروری ہے؟ کیا یہ لہجہ مناسب ہے؟ کیا اس میں خیر ہے؟ یہ تہذیب کسی کتاب سے نہیں آتی، یہ صحبت سے آتی ہے، اور درود شریف دراصل نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموش صحبت ہے۔ جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے لہجے میں وہی نرمی، آپ کے فیصلوں میں وہی حکمت، اور آپ کے رد عمل میں وہی توازن جھلکنے لگتا ہے۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہے
کہ اب آپ ہر بات پر بھڑکتے نہیں، ہر الزام پر ٹوٹتے نہیں، ہر بحث میں کودتے نہیں، بلکہ دل پہلے رک کر دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ تو یہ محض پختگی نہیں، یہ درود شریف کا اثر ہے۔ درود نے آپ کے اندر جلد بازی کی آگ کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کی جگہ وقار کی روشنی رکھ دی ہے۔ یہی پہلی نشانی ہے کہ درود شریف نے آپ کے دل کو سنوارنا شروع کر دیا ہے۔ درود شریف نے تمہارے دل پر اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی دوسری نشانی نہ باہر سے نظر آتی ہے، نہ کسی کو سنائی دیتی ہے۔ یہ اندر کے اس ہنگامے سے متعلق ہے جو اکثر انسان کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ذہن میں خیالات کی ایک بھیڑ ہوتی ہے، دل میں وسوسوں کی ایک سرگوشی، مستقبل کی فکر، ماضی کی چبھن، لوگوں کی باتوں کی باز گشت، یہ سب مل کر ایک مسلسل شور پیدا کرتے ہیں۔ انسان بظاہر خاموش ہوتا ہے مگر اندر ایک منڈی لگی ہوتی ہے۔ جب درود شریف دل پر اثر دکھانا شروع کرتا ہے تو نہ صرف سب سے پہلے اس منڈی کی آوازیں کم ہونے لگتی ہیں، یہ کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ ایک نرمی سی اترتی ہے، جیسے کسی نے اندر کی آوازوں کا والیوم دھیرے سے کم کر دیا ہو۔ وہ خیالات جو پہلے آپ کو گھسیٹتے تھے اب آپ کو اتنا متاثر نہیں کرتے، وہ اندیشے جو رات کو جگائے رکھتے تھے اب اپنی شدت کھونے لگتے ہیں۔ درود پاک کی تکرار دراصل دل کی فریکوینسی بدل دیتی ہے۔ جب زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو دل ایک مخصوص نورانی ترتیب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے ربط خیالات کی جگہ ایک مربوط سکون لینے لگتا ہے۔ پہلے ذہن سوالات سے بھرا رہتا تھا، کیا ہوگا، کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں، مگر اب انہی سوالات کے درمیان ایک خاموش اعتماد آ جاتا ہے، جیسے دل کہہ رہا ہو جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یہ خاموشی خالی پن نہیں، یہ بیداری ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں آپ زیادہ سنتے ہیں، کم بولتے ہیں، زیادہ محسوس کرتے ہیں، کم الجھتے ہیں۔ درود شریف دل کے اندر ایک چراغ روشن کر دیتا ہے جو شور کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے معنی دیتا ہے۔ اب خیالات آپ کو نہیں چلاتے، آپ خیالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہی شعور ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ پہلے آپ کو ہر بات پر فوری رائے دینی ہوتی تھی، ہر موضوع میں کودنا ضروری لگتا تھا، مگر اب ایک اندرونی استغنا پیدا ہو گیا ہے، جیسے دل کو ہر بحث میں شامل ہونے کی حاجت نہیں رہی۔ یہ درود کا اثر ہے۔ درود شریف دل کو غیر ضروری الجھنوں سے نکال کر ضروری حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اندر کوئی نرم سی رہنمائی موجود ہے، کوئی سخت آواز نہیں، کوئی زبردستی نہیں، بس ایک لطیف اشارہ۔ کسی فیصلے کے وقت دل بے چین نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمت خود بخود واضح ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب درود پاک محض الفاظ نہیں رہتا بلکہ ایک باطنی رہبر بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اندر اس شعور کی کمی اور اس بیدار خاموشی کو محسوس کیا ہے، اگر اب آپ کے خیالات آپ کو تھکاتے نہیں بلکہ آپ کے تابع ہونے لگے ہیں، تو سمجھ لیجئے درود شریف نے دل کی زمین پر اپنا اثر جما لیا ہے۔ دل اب میدان جنگ نہیں رہا، وہ ایک روشن کمرہ بننے لگا ہے جہاں خاموشی بھی بولتی ہے اور شعور بھی جگمگاتا ہے۔ درود شریف نے تمہارے دل پر اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تیسری نشانی دل کے مزاج کی تبدیلی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں درود شریف انسان کے باطن میں رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پہلے جب آپ کسی کی غلطی دیکھتے تھے تو دل فوراً فیصلہ صادر کر دیتا تھا، نظر کمزوری پر پڑتی تھی اور اندر ایک سختی سی پیدا ہو جاتی تھی۔ زبان شاید خاموش رہتی مگر دل کے اندر تنقید کے جملے بنتے رہتے۔ آپ خود کو بہتر سمجھتے اور دوسرے کو کمتر، مگر جب درود پاک مسلسل دل پر دستک دیتا ہے تو یہ اندرونی عدالت آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگتی ہے۔ اب آپ کسی کی لغزش دیکھتے ہیں تو دل فوراً سزا تجویز نہیں کرتا۔ عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسے دل اس کی کمزوری کو دیکھ کر ٹوٹنے کے بجائے جھک جاتا ہے۔ پہلے آپ سوچتے تھے یہ ایسا کیوں ہے، اب دل کہتا ہے یا اللہ اسے آسانی دے۔ یہ تبدیلی محض اخلاقی تربیت نہیں،
یہ درود شریف کی برکت سے پیدا ہونے والی نسبت کا اثر ہے۔ جب زبان بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کی خطا دیکھ کر آپ کے اندر غصہ نہیں ابھرتا، بلکہ ایک خاموشی سی دعا اٹھتی ہے۔ آپ اسے گرانا نہیں چاہتے، سنبھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ درود شریف دل کی ساخت بدل دیتا ہے۔ پہلے دل مقابلہ کرتا تھا، اب دل مواسات کرتا ہے۔ پہلے آپ کو دوسروں کی غلطیوں میں اپنی برتری دکھائی دیتی تھی، اب ان کی کمزوری میں اپنی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی پردہ پوشی میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کسی کی خامی کو پھیلاتے نہیں، ڈھانپنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ پہلے کسی کی ناکامی پر دل میں ایک پوشیدہ سی تسلی آتی تھی، مگر اب اسی منظر کو دیکھ کر دل اداس ہو جاتا ہے، جیسے آپ اس کے لیے دل سے خیر چاہتے ہوں۔ یہ درود پاک کا اثر ہے۔ درود شریف دل میں وہ نرمی پیدا کرتا ہے جو انصاف سے آگے بڑھ کر احسان تک پہنچاتی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرے تو آپ کا دل اسے جج نہیں کرتا بلکہ سہارا دینا چاہتا ہے۔ آپ کے اندر ایک خاموش دعا جنم لیتی ہے جو زبان تک آئے بغیر بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ دعا آپ کو بھی بدلتی ہے اور سامنے والے کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ دوسروں کی خطائیں آپ کے اندر نفرت نہیں بلکہ شفقت جگا رہی ہیں، اگر آپ کا دل تنقید کے بجائے دعا کی طرف مائل ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے درود شریف نے آپ کے باطن میں رحمت کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہی وہ تیسری نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ درود نے آپ کے دل کو سختی سے نکال کر رحمت کی وسعت میں داخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ درود شریف نے تمہارے دل پر اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ چوتھی نشانی وہ ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تنہائی کے مزاج کو بدلتے ہوئے دیکھا ہو۔ پہلے اکیلا ہونا ایک خلا تھا، کمرہ بند ہو جاتا تو خیالات کھل جاتے، خاموشی بڑھتی تو بے چینی بھی بڑھ جاتی۔ انسان لوگوں کے درمیان خود کو محفوظ محسوس کرتا تھا اور تنہائی میں اپنے ہی سوالات کا قیدی بن جاتا تھا۔ مگر جب درود شریف دل میں اترنا شروع ہوتا ہے تو تنہائی کی تعریف بدل جاتی ہے۔ اب اکیلے بیٹھنا ویرانی نہیں لگتا بلکہ جیسے کسی لطیف صحبت میں بیٹھے ہوں۔ زبان پر درود پاک جاری ہو اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا احساس جاگے تو خاموش کمرہ بھی اجنبی نہیں رہتا۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، کوئی روحانی تعلق آپ کے گرد ایک ہلکا سا حصار بنا رہا ہے۔ یہ کیفیت لفظوں میں مکمل بیان نہیں ہوتی مگر دل اسے پہچان لیتا ہے۔ درود شریف دل کو تعلق کی نئی جہت دیتا ہے۔ پہلے انسان رشتوں سے توانائی لیتا تھا، اب نسبت سے لیتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو اندر ایک مانوس سی گرمی پھیلتی ہے، جیسے سرد فضا میں دھوپ کی ایک نرم لکیر اتر آئی ہو۔ وہی وقت جو پہلے کاٹتا مشکل ہوتا تھا اب قیمتی لگنے لگتا ہے۔ آپ کو تنہائی میں بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ دل چاہتا ہے کہ کچھ لمحے اور اسی سکون میں گزارے جائیں۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ درود پاک نے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے لیے جگہ بنا دی ہے۔ اب خاموشی خوف نہیں دیتی بلکہ دل کو سننے کا موقع دیتی ہے۔ آپ اپنے ہی باطن کے قریب آنے لگتے ہیں۔ کوئی شور نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، صرف ایک نرم سی حضوری کا احساس۔ گویا درود شریف نے آپ کے اندر ایک ایسا رابطہ قائم کر دیا ہے جو ہجوم کا محتاج نہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ پہلے آپ موبائل، گفتگو یا مصروفیات کے بغیر بے چین ہو جاتے تھے، مگر اب چند لمحے اکیلے بیٹھ کر درود پڑھنے میں سکون ملتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل نے بیرونی سہاروں کے بجائے باطنی نسبت کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ تنہائی اب اندھیرا نہیں رہی بلکہ مراقبے کی سی روشنی لیے ہوئے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسی خاموشی میں آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، جیسے دل کسی مہذب صحبت میں بیٹھ کر خود بخود سنور رہا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ درود شریف محض ذکر نہیں رہا، وہ دل کی فضا بدل چکا ہے۔
اگر آپ کی تنہائی اب بوجھ نہیں بلکہ ایک مقدس قربت کا احساس دینے لگی ہے، اگر خاموشی میں آپ کو گھبراہٹ نہیں بلکہ انسیت محسوس ہوتی ہے، تو یقین کیجئے درود شریف نے آپ کے دل کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں جگہ دینا شروع کر دی ہے۔ یہی چوتھی نشانی ہے کہ دل اب ویران نہیں رہا، آباد ہونے لگا ہے۔ درود شریف نے تمہارے دل پر اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ پانچویں نشانی دل کی اندرونی ترجیحات کے بدلنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کوئی ظاہری انقلاب نہیں ہوتا کہ اچانک سب کچھ چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ایک لطیف سی تبدیلی ہوتی ہے جو انسان خود محسوس کرتا ہے۔ پہلے کچھ گناہ معمولی لگتے تھے، دل انہیں جواز دے دیتا تھا، عقل ان کے لیے دلیلیں تراش لیتی تھی اور ضمیر کی آواز چند لمحوں میں دب جاتی تھی، مگر جب درود شریف دل میں رچ بسنا شروع ہو جاتا ہے تو وہی معمولی چیزیں اچانک وزنی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ تبدیلی خوف سے پیدا نہیں ہوتی، یہ سزا کے ڈر کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ نسبت کے شعور سے جنم لیتی ہے۔ جب زبان کثرت سے درود پاک پڑتی ہے تو دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہونے لگتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے معیار کے قریب دیکھنا چاہے۔ اب گناہ محض غلطی نہیں رہتا، وہ دل کے لیے ایک اجنبیت بن جاتا ہے۔ پہلے اگر کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو انسان اسے معمولی سمجھ کر آگے بڑھ جاتا تھا، اب وہی لغزش دل میں دیر تک رہتی ہے۔ ایک نفیس سی خلش محسوس ہوتی ہے، جیسے اندر کچھ نامناسب ہو گیا ہو۔ یہ خلش دراصل درود شریف کی تاثیر ہے۔ درود دل کو حساس بنا دیتا ہے۔ جو چیز پہلے نظر انداز ہو جاتی اب دل اس پر خاموش نہیں رہتا۔ درود شریف کی کثرت دل میں حیا کا ایک باریک سا پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ پردہ سخت نہیں ہوتا، مگر اتنا لطیف ہوتا ہے کہ انسان خود کو دیکھنے لگتا ہے۔